یا سیدہ یا طاہرہ یا راضیہ یا فاطمہ. رسول اللہ کی رحلت کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا سیاسی طور پر، لوگوں کو حکومت مل گئی، وہ حکومت چل پڑی، کسی کو حساسیت نہیں ہوئی، کسی نے حساسیت نہیں دکھائی. بہت سارے مخالفین بھی تھے، جو نئی حکومت بنی اس کے مخالفین بھی تھے، مخالفت رکھتے ہوئے حساسیت نہیں تھی. جناب سیدہ کو شدید حساسیت تھی، اتنی حساسیت تھی کہ تحمل مشکل ہو گیا، گھر بیٹھنا مشکل ہو گیا. وہ بی بی جو نابینا سے بھی پردہ کرتی تھی، اب چادر اوڑھ کر میدان میں آ گئی ہے. حساسیت ہے. ہم نے یہ نہیں لیا، حساسیتیں ائمہ سے نہیں لی. علی کو حساسیت ہے، بہت حساس ترین وجود علی کا ہے. یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، مفصل موضوع ہے. ان حساسیتوں کو نمایاں کر کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ کو کس چیز پہ حساسیت تھی؟ امیر المومنین کو کس چیز سے حساسیت تھی؟ کس پر؟ حضرت فاطمہ زہرا کو حساسیت تھی عزیز من. بظاہر نظم امور میں، مملکت داری میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، کوئی فساد سامنے نہیں آیا، اس کے باوجود جناب سیدہ کو حساسیت تھی. اور یہ حساسیت دوسروں کے اندر نہیں تھی. امام حسین کو حساسیت تھی، حساسیت نے اٹھایا امام حسین کو. یزید برداشت کرنا امام حسین علیہ السلام کی بس کی بات نہیں تھی. جو درجہ حساسیت کا امام حسین میں تھا، ستم ناپذیری میں، ظلم ناپذیری میں، اس درجہ حساسیت پہ یزید برداشت نہیں ہوتا. انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما. میں مر جانا آسان سمجھتا ہوں، جینا مشکل سمجھ رہا ہوں. حساس آدمی ایسا ہی ہوتا ہے عزیز من. حساس کے لیے جینا دشوار ہو جاتا ہے، بے حس کے لیے جینا آسان ہے. حساس کے مقابلے میں بے حس، جس کو کوئی حساسیت نہیں ہے. جیسے مثال دی نا، جیسے سال بھر نہیں نہایا، کوئی حساسیت نہیں. گھر گندا ہے، کوئی حساسیت نہیں ہے. جسم گندا، کپڑے گندے، ماحول گندا، فضا گندی، کوئی حساسیت نہیں ہے. لیکن بعض شدید حساس ہیں. یہ حساسیتیں آگے بڑھ کر معنویات میں جب جائیں، قدروں میں جب جائیں، اصولوں میں جب جائیں، دین میں جب جائیں، یہ حساسیتیں تعین کرتی ہیں کون کس شخصیت کا مالک ہے. جناب سیدہ کو حساسیت ہے، سخت حساسیت ہے. بعض چیزیں ہم گندی نہیں سمجھتے، خصوصاً یہ سست لوگ جو بدن بھی گندا، کپڑے بھی گندے، پھر جب ایک جوڑا بہت گندا ہو جاتا ہے اسے بدل لیتے ہیں، کسی دھلا ہوا پہن لیتے ہیں، پھر دھلا ہوا پہن کے اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ بہت ہی گندا ہو جاتا ہے. اس کو اتار کے وہ پہلا گندا دھویا نہیں تھا، پھر وہ ان کو صاف نظر آتا ہے. وہ جو پہلا اتارا تھا، جب دو گندے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ پہلا دھلا ہوا لگتا ہے، صاف لگتا ہے، پھر وہ پہن لیتے ہیں، اس کو زیب تن کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جس چیز پہ حساسیت ہے اسی کو کسی موقع پہ زیب تن کر لیتے ہیں. جناب سیدہ کو حساسیت ہے عزیز من، نہ اپنے شوہر کے محرومیت پر حساسیت ہے، اللہ کی حد ٹوٹنے پر حساسیت ہے.
نظام خدا قائم نہ ہونے پر حساسیت ہے. ولی خدا کی تنہائی پر حساسیت ہے. قابل تحمل نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے جناب سیدہ کے لیے. شرک قرآن کی حساسیت ہے عزیز من، دین کی حساسیت شرک ہے. ہم بے حس ہیں شرک کی نسبت. ہم جس ماحول میں ہیں، جس طرح کا دین ہمیں پڑھایا گیا ہے، متاسفانہ و ہزار متاسفانہ و صدہا ہزار متاسفانہ اس وقت بڑے بڑے علماء فقہاء کو شرک پر حساسیت نہیں ہے، بے حسی ہے شرک کی نسبت. بڑی آسانی سے تحمل کر لیتے ہیں شرک کو، تائید کر دیتے ہیں شرک کی، چپ رہ جاتے ہیں شرک کے اوپر. اس لیے ممبروں سے شرک، دین کے ممبروں سے، عزا کے ممبروں سے، اہل بیت کے فضائل کے نام پر شرک نکلتا ہے منہ سے. اور یہ شرک، اس کو پذیرائی ملتی ہے، اسے داد ملتی ہے، اس کو شاباش ملتی ہے، اسے سراہا جاتا ہے. قرآن کو بہت حساسیت ہے. قرآن کو چھپے ہوئے پنہانی شرک پر بھی حساسیت ہے. شرک دین میں ناقابل تحمل چیز ہے، اور یہ دین قرآن مومن کے اندر، مسلم کے اندر یہ حساسیت پیدا کرنا چاہتا ہے. اصرار کیوں ہے قرآن کا شرک کے خلاف؟ تاکہ یہ حساسیت جو دین کے اندر ہے اور قرآن میں، یہ مومن میں منتقل ہو جائے، یہ بھی اتنا ہی حساس ہو جائے جتنا دین حساس ہے. ہم نے ایسا دین پڑھا ہے جس میں شرک پر حساسیت نہیں ہے. اور یہ علامت رکھ لیں آپ، جس مذہب میں، جس دین میں، جس سلسلے میں، جس فرقے میں شرک پر حساسیت نہیں ہے، وہ باطل فرقہ ہے، وہ ناحق فرقہ ہے، وہ گمراہ فرقہ ہے. شرک پر حساس ہو جاؤ، اور سب سے سخت حساس ہو جاؤ. شرک ناقابل تحمل ہے. جناب سیدہ انہیں فرما رہی ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں سے، تمہارے ذہنوں سے، تمہاری شخصیتوں سے، تمہارے ماحول سے، تمہارے نظام سے، تمہاری تہذیب سے، تمہاری ثقافت سے، تمہاری نسلوں سے شرک کو دھونے کے لیے اللہ نے ایمان مقرر کیا ہے. آج کل گندے کپڑے، داغ والے کپڑے، دھبوں والے کپڑے صاف کرنے کے لیے مختلف کمپنیاں ریسرچ کر رہی ہیں، تحقیقات کر رہی ہیں، اپنے پیسوں کے لیے، سرمایہ کے لیے، کمرشل کاموں کے لیے. پھر ٹی وی پہ اس کا اشتہار بنا کے چلاتے ہیں، میڈیا میں آتا ہے کہ یہ چیز اتنی جلدی، برتن صاف کرنے کے لیے وہ اشتہار عجیب و غریب قسم کے دیتے ہیں، کپڑے اس سے صاف ہو جائیں گے، یہ صفوف ہمارا استعمال کریں کپڑے صاف ہوں گے. دوسری کمپنی کہتی ہے یہ ہمارا بنا ہوا پروڈکٹ استعمال کریں، نظافت و صفائی اس سے بڑھ جائے گی. اور لوگ چاہتے ہیں، مثلا گھروں کے اندر برتن گندے ہیں، ان برتنوں کو ہم دھوتے ہیں کیمیکل ڈال کے، پھر بھی گندے ہی رہتے ہیں، چکناہٹ رہ جاتی ہے. کپڑے دھوتے ہیں پھر بھی صاف نہیں ہوتے، چونکہ مواد ٹھیک استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے بھی کوئی بڑھیا چیز بازار سے لے کر استعمال کی جائے تاکہ لباس اجلا ہو جائے. عزیزان، ایمان تطہیر قلوب کے لیے ہے تاکہ شرک سے دل پاک ہو جائیں، اور جب شرک سے دل پاک ہو جائیں پھر نورانیت
دین کی دل کے اندر آتی ہے، باقی سبق پھر داخل ہوتا ہے. دیو چون بیرون رود فرشتے درآید. فرشتوں کے آنے کا، نور کے آنے کا قانون یہ ہے کہ پہلے بھوت نکل جائے. دیو چو بیرون رود فرشتے درآید. بھوت اس نکلے تو پھر فرشتہ آئے گا. شرک دل میں لیا ہوا ہے، اب ہم شرک لے کر دین پڑھیں، شرک لے کر بڑے بڑے دروس پڑھیں، شرک لے کر بڑے بڑے درس دیں، شرک لے کر عبادتیں کریں، شرک لے کر حج کریں، شرک دل میں بٹھا کر ہم اجتہاد کے درجے تک بھی پہنچ جائیں. دین کی نورانیت نہیں آئے گی ہمارے اندر، علم کی نورانیت نہیں آئے گی ہمارے اندر جب تک شرک دلوں سے صاف نہیں ہو جاتا. عزیزان، کس نے بے حس بنا دیا ہمیں؟ ہماری حساسیت کا درجہ فاطمہ زہرا جتنا نہیں ہے، ہماری حساسیت کا درجہ امام علی جتنا نہیں ہے، ہماری حساسیت کا درجہ امام حسین جتنا نہیں ہے. ہے کوئی امام حسین جتنا حساس؟ یزیدیت سے الرجک، طاغوتیت سے بیزار، ظلم سے اتنا بیزار، جو مر جانا پسند کرتا ہو. کون سا شیعہ ہے جو کہہ سکتا ہے میں امام حسین جتنا حساس ہوں؟ یزیدیت و طاغوتیت و بے حسی کیوں ہے ہمارے اندر؟ ہمارے لیے کیوں ہر چیز قابل تحمل ہے؟ ظلم قابل تحمل، ناانصافی قابل تحمل، ہر چیز برداشت کیوں کرتے ہیں؟ شرک کی وجہ سے. شرک وہ جرثومہ ہے جو دل کی حساسیت کے درجے کو کم کر دیتا ہے. ایمان سے اس کی صفائی ہوتی ہے، ایمان سے اس کی تطہیر ہوتی ہے. فاطمہ زہرا کیوں تنہا روتی ہیں اور کوئی حساس نہیں ہے؟ درجہ حساسیت بتاتا ہے کہ دلوں کی حالت کیا ہے. اتنا پاکیزہ دل کس کا ہوگا؟ بی بی فاطمہ جیسا دل، حساس دل کس کا ہوگا؟ جس کا ہوگا وہی حساس ہوگا. اور آج ہم نام لیوا، ہم ان کے شیعہ، ہم ان کے ماننے والے، کتنا درجہ حساسیت ہمارا جناب سیدہ سے قریب ہے، ملتا جلتا ہے. ہماری خواتین، ہمارے مرد، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان، چھوٹے بڑے سب، ایام فاطمیہ میں فاطمہ کو رو لینا ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا احسان ہے فاطمہ زہرا کے اوپر. ہم ایام فاطمیہ منا کے فاطمہ زہرا پہ 2 آنسو بہا دیں. نہ عزیز من، فاطمہ زہرا وہ حساسیت مانگتی ہیں جو بی بی کے اندر تھیں. بے حسی کے آنسوؤں کو پسند نہیں کرتی. جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے بے حسی کے آنسو دیکھے، کوفہ کے اندر سخت نفرت ہوئی اور انہیں کوسا، سرزنش کی، ان کی اسی عمل پر سرزنش کی. اتابکون لأخی فابکو واللہ انتم احریاء بالبکا. میرے بھیا کو رو رہے ہو تم، کوفی میرے بھیا کو رو رہے ہو. حساسیت نہیں تھی اہل کوفہ کے اندر.